بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ بھی ایک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Whenever my servant asks of me, tell him I am near۔ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے جب کا، یعنی کہ جب بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ whenever یعنی if کا ورڈ نہیں یوز ہوا یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اچھا اگر پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ امید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو امید ہے کہ جو بندہ ہے نا وہ میرے پاس ہی پلٹ کے آئے گا، میرا بندہ۔ اپنے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ وَعِبَاد، عبادی، عباد الرحمن، ٹھیک ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا جب پکارنے والا پکارتا ہے تو۔ فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا، اس کی جو دعا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں نا، جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے رسپونڈ کرتا ہے اپنی اوبیڈینس سے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ کہنا کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے، اس سے کیا فیل آتا ہے، اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کے پہر میں آخری آسمان پر آ کے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ تو اس سب سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خود بلایا ہے مانگنے کے لیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کروں گی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور پھر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ ایکشنز کے ساتھ ساتھ دعا مانگیں اور اپنے لیے آسانی کی بھی دعا مانگا کریں، صرف ایکشنز پہ مت رہا کریں۔ اور ہم لوگوں کی آج کل سوچ کیا ہو گئی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں تو وہ ہوتا ہے، یعنی ہم کسی ایکشن پہ ہی ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے فلاں کو کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کو ہم کہہ دیتے ہیں مسئلہ حل کرنے کا، یعنی کہ کسی سے ریفرنس میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو دعائیں بھی مانگتے ہیں وہ بھی ہم ریفرنس پہ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ریفرنس پہ ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہماری کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے نا، جیسے ہماری کوئی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، یا ہم نے کسی اور کو، ہم ایک ہوپ سے مانگ رہے ہیں اچھا وہاں سے کوئی مسئلہ حل ہونا ہے، وہ ہو جائے گا نا تو میں اس کے تھرو یہ کام کر لوں گی۔ دعا تو جب کہ ایسی چیز ہے جو حضرت زکریا نے مانگی تھی جب وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچہ نہیں جن سکتی تھی۔ دعا تو اس کو کہتے ہیں کہ سامنے دیکھا کہ اچھا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ دے سکتا ہے یہاں پہ اندر کمرے میں، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہوتی ہے دعا جو حضرت زکریا نے اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ کیا ہم ایسی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں؟ تو دعا کی پاور کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب دعائیں ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی دعاؤں کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دوسری طرح سے پورا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شیپ بدل جاتی ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری گزری ہو، اس میں تمہیں کراہت ہو رہی ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے تمہیں بہت پیاری لگ رہی ہو، اسے تمہیں بہت عزیز ہو، بہت محبوب ہو، اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔
واللہ یعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیم اسی طرح ہمارا دل ہم اکثر پھنسا لیتے ہیں کسی چیز میں، انسان میں، کسی خواہش میں، تو ہمیں لگتا ہے بس اب یہی مل جائے، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ ایون کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایون آج کل کی جنریشن بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے نکالے کہ ہمیں بس یہی چاہیے، مطلب ہم نے ضد لگا لی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم تھوڑا سا غلط پیٹرن پہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کہہ دیا نا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم مانگی جا رہے ہیں ہم وہی چیز صحیح ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ دعا کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور چیز دے دے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے خیر کے ساتھ مانگے، اپنے لیے شر کہیں نہ ہم لوگ مانگ لیں، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہم نہیں جانتے۔ تو دعا کی پاور کو سمجھتے ہوئے، اس مومن کا ٹول ہے نا ایک، تو مومن کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، مومن کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے نا وہ پرفیکٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شیپ بدل کے دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر دے دیں گے۔ اچھا بہتر نہیں چاہیے ہمیں، یہی چاہیے، نہیں، اتنا کانفیڈنس اپنے اندر ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز دی ہے نا، یا جو اللہ روک رہا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم کوئی دعا مانگیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کوئی آزمائش روک دے، ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈھیر اکٹھا کر کے رکھ رہا ہے ہمارے لیے۔ اس وقت ہم لوگ ترسیں گے، ہم بولیں گے سبحان اللہ، کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی ہماری دنیا میں تو کتنا اچھا ہوتا، جو دعائیں وہاں پہ ہمیں جس طرح سے ملیں گی، بدلہ ملے گا ان کا۔ تو مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ اس کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو پوری کرے گا، اور اللہ کس طریقے سے پوری کرے گا میں اس میں خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دعا کیا کیا مانگنی چاہیے، ہم کیا کیا دعا اللہ سے، ویسے تو ہمیں کچھ ایون صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے تسمے بھی ٹوٹ جاتے نا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ اس لیول کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس لیول کا ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سٹرینتھ آتی ہے اور ہم محتاجی سے بچ جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں دعا سکھاتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی مکمل دعا ہے کہ اللہ سے دنیا کی بھی خیر مانگیں، آخرت کی بھی خیر مانگیں، اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچنے کی یعنی آزمائش میں پڑ جانے سے بچنے کی دعا مانگیں، اپنے آپ کو کسی مشکل میں پھنسنے سے بچنے کی دعا مانگیں، کسی گناہ میں ملوث ہونے سے بچنے کی دعا مانگیں، اور ایسا ہونے سے یعنی بچنے کی دعا مانگیں کہ ہم اللہ کو ناپسند ہوں۔ دعا مانگیں کہ یا اللہ جیسا ہمیں تو پسند کرتا ہے ہمیں ویسا بنا دے، ہم سے وہ کام نہ ہو جو تیری نافرمانی کے ہیں، اور ہمارا دل اس پہ راضی کر دے جو ہمارے لیے تو نے پسند کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ سے اپنے دل میں زیغ ٹیڑھ پن آنے سے بچنے کی دعا مانگے، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، کہ ہدایت آ جائے ہمارے دل کو، اس کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں، اس میں ٹیڑھ پن آ جائے، اس سے پناہ مانگنے کی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا لے، اور اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے رحمت مانگے کہ اللہ اپنی طرف سے رحمت دے دے، کیونکہ اللہ تو دینے والا ہے نا۔ اب ہم نے دعا مانگنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین لائیں، اس کی وحدانیت، اللہ الصمد، اللہ کے ایسے ناموں کو بول کر جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کو دل سے قبول کرتے ہوئے، پھر عاجزی کے ساتھ، فرم اور سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام جو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی دعا کے ساتھ بہت میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
جو اللہ کے یعنی جس طرح ہمیں اللہ کے غفور ہونے کا پتہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، ہم کوئی معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں فائنینشلی کرائسس ہے، ٹھیک ہے، رزاق رزق دینے والا ہے اللہ، تو سیم اسی طرح سے مختلف ناموں کو استعمال کرتے ہوئے دعا مانگی جائے، پھر اللہ کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا مانگیں، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دعا مانگیں، یہ سارے سننا طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کچھ دعائیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ایک اور اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں اور وہ دعائیں بھی شیئر کر دیتی ہوں، ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیں گے، کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعائیں سکھائی، حدیث کے تھرو، قرآن کے تھرو وہ دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں۔ کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پریزنگ ہے جس میں صرف اور صرف وہ دعا ایسی ہے جس میں اللہ کی پریزنگ ہے، وہ دعائیں ہم انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غم ہو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ کوئی بھی کسی قسم کا دل میں سیڈنس ہے، حزن ہے، غم ہے، تو ہم اس قسم کی دعائیں مانگیں، اور یہ ساری دعائیں ہمیں مل جاتی ہیں حدیث میں، اور کتابیں بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے دعائیں جو ہیں اس میں اضافہ کریں یقین کا، اور سمجھیں دعا کا مقصد اور پیچھے حکمت، کوئی اگر دعا پوری نہیں ہوتی تو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ وہ کسی اور وے میں پوری ہوگی، ٹھیک ہے، یا وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال لیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آخری سانس تک اپنے دین پر رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔